قرآن مجید کی ایک آیت کے حصہ میں آپ کے سامنے پڑھا، اللہ نے فرمایا ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم، اگر تم ایمان لاؤ اور اللہ کے شکر گزار بندے بن جاؤ تو اللہ کو تمہیں سزا دے کر کیا ملے گا۔ ہم کسی کو مارتے ہیں، کسی کو سزا دیتے ہیں تو اپنے کوئی مقصد ہوتا ہے، اس نے کوئی ہمیں سے برا بھلا کیا ہوتا ہے تو مار کر دل ٹھنڈا ہو جاتا ہے، یا کوئی اور مقصد دنیا جہاں کے۔ اللہ کسی کو عذاب دے تو کیوں دے؟ ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم، اللہ کا شکر ادا کرو، ایمان لاؤ تو اللہ تمہیں عذاب دے کر اللہ کو کیا فائدہ ملے گا؟ وہ تو ارحم الراحمین ہے، وہ تو بندے کی مغفرت کے لیے بہانے تلاش کرتا ہے۔ تو پھر بھی اتنے ارحم الراحمین ہونے کے باوجود بھی اگر بندوں پر کوئی عذاب آتا ہے تو یہ اللہ کی طرف سے ظلم نہیں ہے، زیادتی نہیں ہے، وہ میں اور آپ کی طرف سے ہی کوتاہی ہوتی ہے۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، خشکی اور تری میں جو کچھ آتا ہے، جو کچھ فساد آتا ہے، پانی بفر جاتا ہے، اوپر سے جو ہے بارشیں جو ہے وہ زیادہ آ جاتی ہیں یا قحط سالی ہو جاتی ہے، جس طرح کے عذاب ہوں، تو یہ سب کا سب جو ہے یہ میں اور آپ کے اپنے اعمال ہیں۔ ہمارے اعمال نیچے سے جیسے جاتے ہیں، اوپر سے اللہ تعالیٰ کے فیصلے ایسے ہی آ جاتے ہیں۔ بلکہ یہ تو اللہ کا کرم ہے، اللہ تعالیٰ جو ہے ہر گناہ پر دنیا میں سزا نہیں دیتے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر، جو کچھ تمہیں تکلیف دنیا میں پہنچتی ہے یہ تمہارے گناہوں کی سبب ہے، اسی وجہ سے تمہیں سزا دی جا رہی ہے۔ یہ تو بہت تھوڑا سا ہے، آپ کے جو ہے وہ بے شمار گناہ بے شمار اللہ تعالیٰ یوں ہی معاف فرماتے۔ اگر ہر گناہ پر اللہ تعالیٰ دنیا میں سزا دیتے تو پھر یہاں کوئی شے بچنے والی ہوتی نا۔ تو زمین، اوپر سے پانی، یہ سب اللہ کے ہاتھ میں ہے، جب چاہتے ہیں پانی کا دھانا کھول لیتے ہیں۔ افرأیتم الماء الذی تشربون اانتم انزلتموہ من المزن ام نحن المنزلون، یہ جو تم پانی پیتے ہو بارش سے تم برساتے ہو یا میں برساتوں؟ میں جب چاہوں روک لوں، جب چاہوں جو ہے پانی نیچے سے نیچے لے کے جاؤں، جب چاہیں جس پانی کو چاہوں میٹھا بنا دوں، چاہوں کھارا بنا دوں، یہ سب میرے اختیار میں۔ جب اس کے اختیار میں ہے تو اس کو راضی کیا جائے، اس کو راضی کرنے والے اعمال کیے جائیں تو پھر وہ بارشیں ہوتی ہیں اور وہ نفع بخش ہوتی ہیں، وہ انسان کے فائدے کے لیے ہوتی ہیں، اور ہم اس کو ناراض کرتے ہیں تو پھر سیلاب کی صورت بن جاتی۔ اب ہم آتے اپنے موضوع کی طرف کہ اللہ تعالیٰ دنیا میں اگر عذاب بھیجتے ہیں تو اس کا مقصد کیا ہوتا ہے۔ ہم قرآن کا مطالعہ کرتے ہیں، اصل حکمت ہے تو اللہ کو پتہ ہے، لیکن ظاہراً دو بڑی چیزیں معلوم ہوتی ہیں۔ نمبر ایک، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو آزمانا چاہتے ہیں۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ۔ تو اللہ تعالیٰ اچھے برے حالات بھیج کر بندے کو آزماتے ہیں۔ یہ بندہ اس خوشی کے موقع پر بھی مجھے یاد رکھتا ہے یا آپے سے باہر ہو جاتا ہے، ظلم زیادتی پر اتر آتا ہے۔ تکلیف دے کر آزماتے ہیں، اس مصیبت پریشانی میں جو کچھ حالات جس پر آ رہے ہیں وہ اپنے اللہ تعالیٰ کے جو فیصلے پر راضی ہے یا نہیں ہے۔ ایک حدیث کی سند کا مجھے نہیں معلوم لیکن عام طور پر مشہور ہے، حدیث قدسی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں من لم یرض بقضائی، جو شخص میرے فیصلے پر راضی نہیں ہے، ولم یصبر علی بلائی، جو مصیبتیں پریشانیاں میں ڈالتا ہوں اس پر اگر وہ صبر نہیں کرتا تو پھر کیا کرے؟ فلیطلب ربا سوائی، وہ میرے علاوہ کسی اور رب کو تلاش کرے۔ میں نے تو اس کے بارے میں یہ فیصلہ کیا ہے، میں نے اس کے بارے میں یہ فیصلہ، یہ مصیبت، یہ پریشانی کا فیصلہ یہ میرا ہے، اگر میرے فیصلے پر یہ راضی نہیں ہے تو پھر فلیطلب ربا سوائی،
میرے علاوہ کسی اور رب کو تلاش کرے اور ایک کام کو اور بھی کرے. کیا کرے؟ وَلْيَخْرُجْ مِن تحت ادیم السماء، کہ میرے آسمان کے چھت کے نیچے سے نکل جائے، کسی اور ملک میں چلا جائے. تو نہ اللہ کے علاوہ کوئی رب ہے، نہ اللہ کے زمین سے ہٹ کر کہیں اور جا سکتے ہیں، لہذا رہنے کا یہاں کیا طریقہ ہے؟ اس کو راضی کر لو، اسی کو راضی کرے. تو اللہ تعالیٰ جو آزمائشیں اس طرح کی بھیجتے ہیں تو پہلا کام ان کا یہ ہوتا ہے، پہلا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آزمائش بندہ اس موقع پر بھی میرے فیصلے پر راضی ہے یا نہیں ہے. دوسرا مقصد یہ ہے کہ اصل تو سزا آخرت میں ملنی ہے. دنیا میں ہلکی سی سزا کی ایک جو ہے وہ جھلک کہہ دے اللہ دکھاتے ہیں تاکہ یہ تنبیہ ہو جائے. اللہ کا فرمان ہے کہ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا، آگے لعلہم یرجعون، تاکہ یہ لوٹ جائیں. بس سرکشی جہاں تک پہنچے نا یار، بس ہوگی، اب واپس آ جاؤ، لوٹ جاؤ، یہاں سے پیچھے آ جاؤ. تو اللہ تعالیٰ دنیا میں تنبیہ کرتے ہیں، ہلکی سی جو ہے وہ رسی کھینچ لیتے ہیں، لگام کھینچ لیتے ہیں، بس کرو کہ اپنے آپ کو جو ہے اتنے آگے مت بڑھاؤ، پیچھے آ جاؤ. ایک اور قرآن کی آیت ہے وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ. آخرت کے بڑے عذاب سے پہلے دنیا میں ہم چھوٹے موٹے عذاب، کبھی سیلاب کا، کبھی جو ہے زلزلے کا، کبھی جو بیماریوں کا، طاعون کا، مختلف جو ہے، کبھی کورونا، کبھی جو ہے ڈینگی، اور کبھی جو ہے وہ کراچی میں ایک بیماری جانوروں کی آئی ہو جل والی، اس طرح کی ہم جو ہے وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ. آخرت کے بڑے عذاب سے پہلے دنیا میں ہم چھوٹے موٹے یہ عذاب بھیجتے رہتے ہیں. کیوں؟ لعلہم یرجعون، تاکہ اللہ کی طرف لوٹ جائیں، اپنے رب کو پہچانے. تم خدا نہیں ہو اور نہ جو ہے تمہارے یہ ظاہری بنے ہوئے خدا ہیں، اللہ کی ذات اور ہے، رب اور ہے، اس کی طرف رجوع کر لو. تو یہ دو بڑے مقصد ہیں دنیا میں عذاب آنے کے. ایک آزمائش، اللہ کھرا کھوٹا جو الگ الگ ہو پہچانا جاتا ہے. 2005 میں زلزلہ آیا، ہمارے ساتھی جامعہ فریدی ہے اسلام آباد، وہاں کے جو استاد گئے تھے کشمیر، ہم لوگ بالا کوٹ کی طرف گئے ہوئے تھے سامان لے کر. تو جو کشمیر کے ساتھی گئے، واپس آ کر انہوں نے ایک کارگزاری سنائی. اس نے کہا رمضان کا مہینہ تھا نا، تو کھلے عام روزہ کھا رہے تھے، تو ہم نے ان سے بازو سے کہا، وہ ساتھی کہہ رہے ہیں، بازو سے کہا یا روزہ رکھو، اب تو ماشاءاللہ آپ صحت مند ہو، یہ سلسلے ہیں. تو آگے سے اس کا جواب یہ تھا جس سے ان کا کیوں رکھیں ہم اس کے ساتھ، اس نے چھوڑا کیا ہے ہمارے لیے؟ اللہ کو کہہ رہا ہے ہم اس کے لیے روزہ کیوں رکھیں، اس نے ہمارے پیچھے چھوڑا کیا ہے جو ہم اس کے لیے روزہ رکھیں. مصیبت پریشانی انسان کے لیے آتی ہے، یہ پریشانی عذاب ہے یا نعمت ہے، اس کی پہچان یہ ہے، علماء نے لکھا ہے مصیبت پریشانی کے بعد انسان اللہ کی طرف رجوع کر لے تو سمجھو یہ اس کے لیے نعمت ہے. والد کا انتقال ہوتا ہے، کسی کا دنیا میں رہنا تو نہیں ہے، سب نے جانا ہے. اولاد کا انتقال ہو جاتا ہے اور اس سے جو ہے والد کو یا والد کے انتقال کے بعد بچے کو جھٹکا لگ گیا. پہلے نماز میں نہیں آتا تھا، اب ماشاءاللہ نماز میں آتا ہے. پہلے جو ہے وہ جماعت کا اہتمام نہیں کرتا تھا، اب جماعت کا اہتمام کرتا ہے. تو یہ اس کے لیے نعمت ہے یا اس کے لیے یہ عذاب نہیں ہے. اور اگر خدا نہ خواستہ اس طرح کے جھٹکے کے باوجود بھی وہ اللہ کی طرف آنے کی بجائے دور چلا جاتا ہے تو قسم کھا کے کہہ دو یہ عذاب ہے. کہتے ہیں اس نے ہمیں پیچھے چھوڑا کیا ہے ہم اس کے لیے روزے رکھیں. نعوذ باللہ من ذالک. تو آزمائش ہوتی ہے، آزمائش اللہ آزماتے ہیں. تو آزمانا یہ اللہ کا ایک مقصد ہوا. اور تنبیہ کرنا دنیا میں، دنیا کی چھوٹی سی مختصر سی زندگی ہے، یہاں اگر سزا بھگت کر معافی تلافی ہو گئی تو بس ٹھیک ہے.